اسی سورہ کی روشنی و بعض دوسرے مقامات پر، بلکہ ابھی ذہن میں ایک آیت آ رہی ہے غالباً سورہ مبارک ہے تغابن کی، آزمائش، امتحان، مصیبت، ابتلا، یہ ذہن میں رہے اور ارشاد الہی سن لیجئے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو تمہارے اوپر وارد ہو بغیر اذن خدا کے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوتا کوئی مصیبت تمہارے اوپر آتی نہیں۔ بہت مقام فکر ہے، اس لیے مصیبت میں جزع اور فضع نہیں کرنا چاہیے، فریاد، گلہ، شکوہ، خدا سے شکوہ، دین سے شکایت، دین کی شکایت، یہ کیسا دین ہے، کیسی شریعت ہے، یہ کیسا نظام ہے، کیسا خدا ہے۔ شکایتیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ خوب ہوتی ہیں۔ ابھی بڑی سے بڑی مصیبت ہو یا چھوٹی سے چھوٹی مصیبت، اگر انسان بے معرفت ہے تو وہ ان امور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی شکایت، دین سے شکوہ، دین سے گریز، انحراف، یعنی قرار دل بھی نہیں باقی رہتا، ثبات قدم بھی باقی نہیں رہتا۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے اذن کے بغیر آئے، مگر آگے کیا فرمایا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، مگر جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو خود ہدایت دیتا رہتا ہے۔ بڑی سے بڑی مصیبت آئے لیکن اس مصیبت سے نکلیں گے کیسے، اس مصیبت پہ قابو کیسے پائیں گے، اس مشکل میں کامیاب کیسے ٹھہریں گے، اس مزلقے میں، اس مقام پر کہ جہاں انسانوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور انسان گر پڑتے ہیں، شکست کھا جاتے ہیں، وہاں کامیاب کیسے ہوں گے، سرفراز کیسے ہوں گے؟ اللہ پر ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو آپ کو چھوٹی بڑی کسی بھی مصیبت میں سرفرازی بخش سکے۔ بہت سادہ مفہوم ہے، سادہ مطلب ہے، اور جن لفظوں میں عرض کر رہا ہوں جتنی سادگی سے اتنی ہی سادگی سے سمجھیں اور قبول فرما لیں۔ بڑی سے بڑی مشکل ہو یا چھوٹی سے چھوٹی مصیبت ہو، سوائے حق سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی نہیں ہے جو آپ کو اس مشکل سے نکال سکے۔ اس لیے ادھر ادھر دیکھنا، کسی کا بھی سہارا لینا، یہ صاحب میری مدد کر دیں گے، وہ صاحب میری مدد کر دیں گے، یہ سیاسی شخصیت ہے میری مدد کر دے گی، وہ سماجی شخصیت ہے میری مدد کر دے گی، وہ صاحب اقتدار ہے میری مدد کر دیں گے، وہ صاحب اختیار ہے میری مدد کر دیں گے، وہ سرمایہ دار ہے میری مدد کر دیں گے۔ نہ کوئی سرمایہ دار، نہ کوئی صاحب اختیار، نہ کوئی صاحب اقتدار، کوئی چارہ جوئی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی چارہ جوئی کرنے والی ذات ہے تو وہ بس ایک ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تو ہر شے کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ کو ہر شے کا علم ہے، کیا ہو چکا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، جزئیات سے لے کر کلیات تک اور کلیات سے لے کر جزئیات تک اللہ کو ہر شے کا علم ہے۔ تو اللہ ہی مدد کر سکتا ہے، اور اللہ جب بھی مدد کرتا ہے تو پھر وہ اپنے اسباب کے ذریعے مدد کرتا ہے۔ آپ اپنے طور پر اسباب کا انتخاب کریں گے تو کامیابی نہیں ہوگی۔ اللہ اپنے اسباب کے ذریعے سے جب مدد کرنا چاہے گا مدد کر دے گا، چونکہ وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ تو جب ہماری مدد کرے گا تو کس کے ذریعے سے کرے گا؟ اسی کے ذریعے سے کرے گا نا کہ جس کو اس نے خزینہ دار علم بنایا ہے۔ بار بار قرآن مجید میں یہ ہے کہ وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، کلیات سے لے کر جزئیات تک۔ اب یہ جو میں کہتا ہوں بار بار اس طرح کی فقرے اور اس طرح کی عبارتیں، اس کے پیچھے اس میں مشکل یہ ہے کہ ایک طویل مطالعہ ہوتا ہے۔ ہمارے حکماء نے
ہمارے فلاسفہ نے، ہمارے متکلمین نے باب توحید میں عجیب و غریب بحثیں کی ہیں. دیکھیے کبھی کبھی ہمارے کہہ کے ہم غیروں کو بھی سمیٹ لیتے ہیں اپنے ساتھ. یہ ہمارا اخلاق ہے اور یہ علمی گفتگو کا ایک انداز ہوتا ہے.